نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ کہ لوگو، تمہارے اوپر عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، برکت والا مہینہ تمہارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتاکم رمضان شہر برکہ، کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے تمہارے اوپر، یہ برکت والا مہینہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مبارک مہینے میں روزہ کو فرض کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ پہلے لوگوں پر روزہ فرض تھا، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ ایمان والوں پر فرض کیا گیا ہے۔ اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر ہیں، اس میں سے روزہ ایک اہم ترین بنیاد ہے۔ یہ روزہ رمضان المبارک کے مہینے میں ایک مہینے کے لیے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے مہینے کو اللہ کا مہینہ کہا ہے۔ اللہ کا مہینہ دیکھتے دیکھتے ہمارے درمیان آنے والا ہے۔ اس سے پہلے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنا ذہن بنا لیں اور اس کے استقبال کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ ایسا نہ ہو کہ اچانک وہ مہینہ ہمارے درمیان آئے، اس حال میں آئے کہ ہمارا کوئی ذہن ہی نہ ہو، نہ نیکیوں کا کوئی ذہن ہو، نہ برائیوں سے بچنے کا کوئی ذہن ہو۔ جس طرح ہمارا یہ مہینہ جو شعبان کا ہے وہ گزرا، اس سے پہلے جو مہینے ہیں وہ گزرے، اسی طرح اگر رمضان آئے اور گزر جائے تو یہ ہم سب کے لیے انتہائی خسارے کی بات ہوگی، انتہائی نقصان کی بات ہوگی۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی ذہن کے ساتھ مختلف انداز سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا ذہن بناتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ مہینہ آئے اور چلا جائے اور ہم اس مہینے میں خالی رہ جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ وہ آدمی بڑا محروم ہے جو اس مہینے میں بھی محروم رہا۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دینے کے لیے منبر پر تشریف لے جا رہے تھے، تو آپ نے پہلے زینے پر پہلے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسرے درجے پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، تیسرے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ سے آج عجیب و غریب باتیں سنی ہیں، اس سے پہلے کبھی نہیں اس طرح کی باتیں سنی تھی۔ آپ منبر پر چڑھتے ہوئے آپ نے 3 مرتبہ آمین فرمایا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے، اور جب میں نے پہلے زینے پہ قدم رکھا تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ آدمی جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکے، وہ اپنی بخشش نہ کرا سکے۔ تو میں نے کہا کہ آمین۔ میرے بھائی اور بزرگوں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام بد دعا دے رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام بد دعا دے رہے ہیں کہ وہ آدمی برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملے اور اس مہینے کی قدر کر کے اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرما رہے ہیں۔ آمین کا مطلب ہوتا ہے استجب، کہ اے اللہ قبول فرما لیجئے۔ جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا ہی کیا کم ہے، پھر اوپر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا، اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ اور دوسرے زینہ کے بارے میں ہے کہ جب میں نے دوسرے درجے پہ قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے سامنے میں میرا ذکر مبارک ہو اور وہ درود شریف نہ پڑھے وہ آدمی ہلاک و برباد ہو جائے۔ تو میں نے کہا آمین۔
तीसरे दर्जे पर जब मैंने कदम रखा तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसके वालिदैन माँ बाप हयात से हों, बूढ़े हों या दोनों में से कोई एक अपने बुढ़ापा को पहुँचे हुए हों और इसको माँ बाप का बुढ़ापा मिला और वो उनकी खिदमत करके खुश करके वो जन्नत ना हासिल कर सका, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वह आदमी हलाक व बर्बाद हो जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बातें कितनी अहम तरीन चीज़ हैं। इनमें से हर बातें एक मुस्तकिल मौजू के तौर पर बयान की जा सकती है, लेकिन मुझे इस वक्त रमज़ानुल मुबारक का तज़किरा करना है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना इतना अहम तरीन महीना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसके दिन के रोज़े को फ़र्ज़ किया है और रात में नफलों को अल्लाह तबारक व तआला ने मुकर्रर किया है जो अल्लाह तबारक व तआला से कुर्ब का ज़रिया है। चुनांचे इशा की नमाज के बाद, फ़र्ज़ के बाद, सुन्नतों के बाद 20 रकत तरावीह सुन्नत मुअक्कदा है। हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है कि वो इन सुन्नतों का एहतमाम करे। तरावीह की रकतों के बारे में भी हमको किसी धोखा में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि तरावीह की रकतें 20 रकतें हैं। बहुत मर्तबा 8 रकतों के नाम पर भी हमें गलतफहमी पैदा होती है। वो रोज़ाना के लिए है 8 रकतें और वो तहज्जुद की रकतें हैं। इसलिए तरावीह के बारे में हमें 20 रकत, तरावीह के बारे में किसी गलतफहमी या किसी धोखा में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक के बारे में बेशुमार फजीलतें बयान फरमाई है। उसमें से कुछ बातों का मैं आपके सामने में तज़किरा करना चाहता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक में अगर कोई आदमी नफली काम करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको फ़र्ज़ के बराबर सवाब अता फरमाते हैं, और अगर कोई एक फ़र्ज़ अदा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको 70 फ़र्ज़ के बराबर सवाब अता फरमाते हैं। बताइए, ये महीना नेकियों का मौसम बहार है। अल्लाह तबारक व तआला इसमें नेकियों को इतना बढ़ा देते हैं कि कोई आदमी अगर नफली सदका करता है, कोई आदमी अगर नफल नमाज पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको फ़र्ज़ के बराबर सवाब अता फरमाते हैं। और अगर कोई आदमी एक वक्त की फ़र्ज़ नमाज अदा करता है, हमने एक फजर पढ़ा, एक ज़ोहर पढ़ा, एक असर, एक मगरिब, एक इशा पढ़ा। आम दिनों के अंदर हमें एक फजर का सवाब मिलता था, हम जुमा पढ़ते थे तो एक जुमा का सवाब मिलता था, लेकिन खुदावंद कुद्दूस की शान रहमत जोश में होती है और एक शायर के अल्फाज में तब्दीली के साथ, चलो ऐ बादखारो पी भी लो इसमें नहाओ भी, चलो ऐ बादखारो पी भी लो इसमें नहाओ भी, कि है बारिश मैं की इस माह मुबारक में। हाशिम अज़ीमाबादी के एक शेर में मैंने कुछ तब्दीली के साथ आपको सुनाया है। रमज़ानुल मुबारक के महीने का ये हाल है कि एक जुमा आदमी पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला 70 जुमा का सवाब अता फरमाते हैं। हदीस शरीफ में है कि जब रमज़ानुल मुबारक का ये महीना आता है तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को रास्तों में, गलियों में मुतय्यन फरमा देते हैं। जो फरिश्ते ऐलान करते हैं, या बागी अल खैर अक़बिल व या बागी अश्शर अक़सिर, क्या भलाई के चाहने वाले तुम अपना कदम आगे बढ़ाओ। यह अल्लाह तबारक व तआला का महीना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, शहरु रमज़ान शहरुल्लाह, रमज़ान शहरुल्लाह, कि ये अल्लाह का महीना है, कोई आम दिन नहीं है। ये सुबह अल्लाह की सुबह है, ये दोपहर अल्लाह की दोपहर है, ये शाम अल्लाह तबारक व तआला की शाम है, ये रात अल्लाह तबारक व तआला की रात है। दुनिया में निस्बतों के फ़र्क से चीज़ों के अंदर तब्दीली पैदा हो जाती है। एक जुर्म आदमी अपने घर में करता है, उसकी बात अलग होती है। उसी जुर्म को आदमी समाज और मुआशरे के सामने में करता है, उसकी हैसियत कुछ और बढ़ जाती है। और उसी जुर्म को आदमी अगर किसी सरकारी कम्प्लेक्स में, किसी सरकारी इहाते में अगर जाके कर दे तो वो जुर्म कई गुना बढ़ जाता है। अगर हमें इन मिसालों से इस महीने को समझना चाहिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है ये अल्लाह का महीना है, तो एक ईमान वाले के दिल और दिमाग
کو اس طرح متوجہ ہو جانا چاہیے کہ ہم اللہ کے مہینے میں سانس لے رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہینے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ جب آدمی سوچے گا کہ اللہ کا مہینہ ہے تو یاد رکھیے اس کے اندر ایک ہیبت ہوگی، ایک خوف ہوگا، ایک ڈر ہوگا کہ ہم اس مہینے کی کس طرح قدر کریں۔ وہ قدم اٹھائے گا، وہ نظر اٹھائے گا، وہ بات کرے گا تو وہ دیکھے گا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہینے میں بات کر رہے ہیں، ہماری نظر اللہ کے مہینے میں اٹھ رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قد اظلکم شہر عظیم مبارک، کہ یہ عظمت والا مہینہ، برکت والا مہینہ تمہارے اوپر سایہ فگن ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے اندر اس مہینے کی قدر ہو اور اس مہینے کی برکت اور اس مہینے کی عظمت ہمارے دل اور دماغ کے اندر ہو۔ میرے بھائیو اور بزرگوں، جب تک ہم اس کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے ہم اس کی قدر نہیں کر سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس مبارک مہینے میں ایک رات ہوتی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہوتی ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرمایا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر اسی مبارک مہینے کے اندر ہے جو اخیر عشرے کی تاخراتوں کے اندر ہے۔ رات ایک ہے لیکن اگر کسی خوش نصیب کو، کسی سعادت مند انسان کو ایک رات کی عبادت اگر مل گئی تو 1000 مہینے سے زیادہ اس کو عبادت کرنے کا ثواب مل گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اس رات کے اندر محروم رہا وہ انتہائی محروم آدمی ہے، اس کی محرومی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے کہ جو آدمی اس رات کے اندر محروم رہا۔ میرے بھائیو اور بزرگوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اس مہینے کی برکت اور عظمت کو بیان فرمایا ہے وہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ غمخواری کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ آج ہم اور آپ جب رمضان المبارک کا مہینہ گزارتے ہیں تو رمضان کے دنوں میں بجائے صبر کے لوگوں کے اندر بہت زیادہ بے صبری ہوتی ہے، بات بات میں جھگڑے، بات بات میں گالیاں۔ لوگوں سے آپ پوچھئے کہ بھائی آپ کیوں گالی بک رہے ہیں؟ بہت مرتبہ آپ دیکھیے گا کہ پہلے رمضان کے دن ہمارے سماج اور معاشرے اور گلیوں کے اندر بہت زیادہ جھگڑے، گالیاں آپ کو سننے کو ملیں گی۔ آپ کسی سے بات کیجئے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، آپ اس مہینے میں گالی بک رہے ہیں، آپ نے جھگڑا کیوں کیا؟ تو آدمی کہے گا کہ روزہ سے تھے اور بھوک پیاس کی شدت کی وجہ سے برداشت نہیں ہوا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ آدمی کے لیے انتہائی دھوکے کی بات ہے۔ آدمی روزہ سے ہے اور اس میں برداشت نہیں ہے تو ہم کس طرح کا روزہ ہے؟ روزہ نام ہے بھوک پیاس اور خواہشات پر کنٹرول کرنے کا۔ ایک آدمی کھانا موجود ہے وہ برداشت کر کے نہیں کھا رہا ہے، پینے کی چیزیں موجود ہے لیکن وہ برداشت کر کے نہیں پی رہا ہے۔ اسی طریقے سے خواہشات نفس پر بھی آدمی کی ذمہ داری ہے کہ وہ کنٹرول کرے اپنے غصے پر، اپنی زبان پر۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان غیبت تو عام دنوں میں بھی منع ہے، لیکن رمضان المبارک کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے جب تک کہ آدمی اس کو پھاڑ نہ دے، اور آپ نے فرمایا کہ جب آدمی کسی کی شکایت کسی کے پیٹھ پیچھے کرتا ہے تو روزہ پھٹ جاتا ہے، روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھگڑے سے منع کیا ہے، بلکہ آپ نے یہ بھی رہنمائی فرمائی ہے کہ کوئی بدبخت تمہیں جھگڑے پر مجبور کر دے، تمہارا پیچھا پڑ کے یہ چاہے کہ تمہیں لڑائی میں مبتلا کر دے تو آپ نے فرمایا اس سے کہو فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، کہ اس سے کہہ دو کہ دیکھو بھائی میں روزہ سے ہوں، میں اس وقت تم سے الجھ نہیں سکتا ہوں، بلکہ ہمارے روزہ کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بات رفع دفع کر لیں، جو معاملہ ہوگا ہم اس کو بعد میں کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برداشت کا مہینہ کہا ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں برداشت نہیں ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے نہ روزہ کو سمجھا ہے اور نہ ہم نے روزہ کی نیت کی ہے اور نہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم روزہ سے ہیں۔ اس لیے روزہ کے اندر جہاں ہمیں کھانے پینے اور بھوک پیاس پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے وہیں اپنے غصے پر، اپنی زبان پر کہ جھوٹ نہیں ہو روزہ میں، اور غیبت آدمی نہیں کرے روزہ رکھتے ہوئے، جھگڑے اور لڑائی
آدمی روزے کے اندر نہیں کرے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، نظر کا بھی روزہ ہے، نظر کی بھی حفاظت روزے داروں کی ذمہ داری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ بہت سے ایسے روزے دار ہوتے ہیں جن کو بھوکا پیاسا رہنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا ہے، اور بہت سے نفل پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں جن کو کھڑا رہنے اور کھڑا رہنے کی مشقت برداشت کرنے کے علاوہ اس کو کچھ بھی نہیں ملتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ آدمی تو بھوک پیاس کی نیت کر لیتا ہے، لیکن روزے کے جو تقاضے تھے آدمی اس کو پورا نہیں کرتا ہے۔ روزے کی کتنی اہمیت ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے داروں کی بہت فضیلتیں بیان فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بھوک کی وجہ سے روزے داروں کے منہ سے جو بو نکلتی ہے، ایک بو معدہ کے خالی ہونے سے نکلتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی منہ نہیں دھلتا ہے، مسواک نہیں کرتا ہے اور دانت صاف نہیں کرتا، اس لیے بھی بدبو آتی ہے۔ تو یہ انتہائی خراب چیز ہے کہ آدمی مسواک نہ کرے اور منہ کی صفائی نہ کرے۔ ایک بو وہ ہے جو بھوک کی وجہ سے معدے اور پیٹ سے ظاہر ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا خَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِّيحِ الْمِسْكِ، کہ روزہ داروں کے منہ سے جو بو آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ داروں کے لیے سمندر میں مچھلیاں دعائیں کرتی ہے کہ اے اللہ اس کی بخشش کر دیجئے۔ جنت کو ہر روز سنوارا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو کہتے ہیں کہ ان قریب ہمارے بندے دنیا کے جھمیلوں کو چھوڑ کر تمہارے پاس آنے والے ہیں۔ روزانہ جنت کو سنوارا جاتا ہے، اور رمضان المبارک کی جب آخری رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بطور جائزہ اور بطور انعام روزہ دار بندوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اس لیے رمضان المبارک کی انتہائی اہمیت کے ساتھ قدر کی فکر کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ابھی میں نے آپ کو سنایا کہ راستوں میں اور گلیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو متعین کر دیتے ہیں کہ اے بھلائی کے چاہنے والے قدم آگے بڑھاؤ اور برائی کے چاہنے والے قدم پیچھے ہٹاؤ، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر۔ فرشتے اعلان کرتے ہیں کہ اے بھلائی کے چاہنے والے قدم آگے بڑھاؤ، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اے برائی کے طالب قدم پیچھے ہٹاؤ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ گویا ہم ان کانوں سے نہیں سن رہے ہیں فرشتے کے اس اعلان کو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر الصادق المصدوق کون ہو سکتا ہے؟ اس سچی زبان سے نکلی ہوئی بات ہے، تو گرچہ ہم اس حواس سے نہیں سن رہے ہیں لیکن ایمان و یقین کے حواس کو ہمیں کھول کر رکھنا چاہیے اور محسوس کرنا چاہیے کہ گویا ہم فرشتوں کے اس اعلان کو سن رہے ہیں۔ ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یباہی بکم ملائکتہ یغشاکم اللہ فی و یباہی بکم ملائکتہ، کہ اللہ کے بندوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے اندر اپنے بندوں کو اپنے آغوش رحمت میں ڈھانپ لیتے ہیں۔ اس لفظ کی اردو میں کوئی صحیح تعبیر نہیں کی جا سکتی ہے۔ آغوش کا مطلب گود، اور اس میں بھی رحمت کا آغوش، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا آغوش اردو زبان میں ہم اپنی زبان میں اپنی صلاحیت کے اعتبار سے اس کی کوئی تعبیر نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے آغوش رحمت میں ڈھانپ لیتے ہیں۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کتنا اہم ترین مہینہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے نیک اعمال پر فخر کرتے ہیں۔ وَيُبَاهِي بِكُم مَلَائِكَتَهُ، فرشتوں کو دکھاتے ہیں کہ اے فرشتوں دیکھو میرے بندے کو، کہ اس نے نہ مجھے دیکھا ہے، نہ میری جنت کو دیکھا ہے، نہ میری جہنم کو دیکھا ہے، لیکن اس کے باوجود دیکھو ان روزہ داروں کو، دیکھو ان کے چہروں کو، اور ان کے چہروں کے ہونٹ کو دیکھو کہ پیاس کی وجہ سے خشک ہو رہے ہیں، ان کے پیٹ کو دیکھو کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے ان کے پیٹ کمر سے لگ رہے ہیں۔ اس کو کس چیز نے بھوکا رکھا ہے، اس کو کس چیز نے پیاسا رکھا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندو،
اللہ تمہارے اوپر فخر کرتے ہیں، تمہارے نیکیوں پر فخر کرتے ہیں، تمہارے نیک اعمال پر فخر کرتے ہیں۔ فَأَرُوا اللَّهَ مِنْ أَنفُسِكُمْ خَيْرًا، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھلائیاں دکھاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نیکیاں دکھاؤ اور نیکیوں کی طرف سبقت کرو، تاکہ اس مبارک مہینے کے اندر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمہارے اوپر نظر پڑے تو اس حال میں نظر پڑے کہ تم روزے سے ہو، تم ذکر و اذکار سے ہو، تم تلاوت سے ہو، تم اچھے کام کر رہے ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض نہیں ہو بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو۔ آپ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے پر نظر فرما رہے ہیں۔ بندہ جھوٹ میں مبتلا ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں، بندہ غیبت میں مبتلا ہو، بندہ نماز چھوڑ رہا ہو، بندہ کو قرآن کی تلاوت کی فکر نہیں ہو، بندہ جھگڑوں میں مبتلا ہو، خدا کی نظر پڑی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس حال میں نظر پڑی کہ ہم کسی سے جھگڑا کر رہے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا کیا حال ہوگا؟ اللہ دکھا رہے ہیں فرشتوں کو، اور ان نیک بندوں کے درمیان اگر ہم بری حالت میں ہوں گے اور اللہ کی بری حالت پر نظر پڑے گی تو ہمارے لیے کس قدر افسوس اور کس قدر خسارے کی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَرُوا اللَّهَ مِنْ أَنفُسِكُمْ خَيْرًا، کہ اللہ کو بھلائی دکھاؤ اور خوب نیکیوں کی طرف سبقت کرو اور اپنی زندگی کے اندر نیکیاں پیدا کرو۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہم روزہ رکھیں تو روزہ عبادت ہے، اہم ترین فریضہ ہے۔ آج عبادت نہیں سمجھنے کا نتیجہ یہ ہے کہ اہتمام نہیں ہے۔ پہلے وقتوں میں روزہ کی اتنی عظمت تھی کہ اگر کوئی عذر سے بھی اگر کھاتا پیتا تھا تو اس کی ہمت اور مجال نہیں تھی کہ وہ راستے پر اس بات کا اظہار کر دے کہ ہم روزہ سے نہیں، بلکہ مارے شرم کے وہ اپنے گھر میں بھی نہیں کھا پاتا تھا۔ یہ روزے کی اہمیت تھی۔ آج بے غیرتی یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ بہت سے لوگ ایسے بھی آپ کو نظر آئیں گے کہ ایک تو وہ روزہ نہیں رکھتے ہیں، پان کھا کر، گٹکا کھا کر اور راستوں کے کنارے پانی پی کر مختلف انداز سے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم روزہ سے نہیں ہیں، ہمارا کون کیا بگاڑ سکتا ہے۔ جب بات آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں ارے کون کیا کر لے گا۔ ایک مسلمان آدمی کی زبان سے یہ بات نکلے کہ کون کیا کر لے گا، میرے بھائیوں اور بزرگوں، آدمی کو اپنے ایمان کا بار بار جائزہ لینا چاہیے کہ ایمان رہتے ہوئے بھی آدمی اس طرح کی بات بول سکتا ہے۔ آپ کا سماج کچھ نہیں کر سکتا ہے، معاشرہ کے لوگ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن مرنا ہے، خدا کے سامنے میں منہ دکھانا ہے۔ ہم کس منہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جائیں گے؟ میرے بھائیوں اور بزرگوں، عذر ہونا چاہیے۔ دو طرح کے لوگ ہیں رمضان مبارک آنے سے پہلے۔ کچھ لوگ اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ اس ماہ مبارک کی کس طرح قدر کی جائے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں روزہ نہیں رکھنا ہے اور روزہ نہیں رکھنے کی کیا کیا تدبیریں اختیار کی جائے۔ دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہے کہ اگر ان کو کوئی عذر ہوتا ہے تو وہ عذر پر غلبہ پا کر، وہ عذر پر قابو پا کر اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کس طرح سے رمضان مبارک کا روزہ رکھ پائیں گے اور اس کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے۔ ڈاکٹروں سے مشورہ کرتے ہیں، علماء سے مشورہ کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ سماج میں ایسے بھی ہوئے جن کا ارادہ ہے کہ روزہ ہم کو نہیں رکھنا ہے، ایمانی کمزوری کی وجہ سے، کم ہمتی کی وجہ سے، غیرت کی کمی کی وجہ سے ان کا ارادہ ہوتا ہے کہ روزہ ہم کو نہیں رکھنا ہے۔ اب اس کے لیے وہ تدبیریں کرتے ہیں کہ کن کن اسباب و وسائل کو اپنایا جائے جس کی وجہ سے ہم قوم و سماج کو بتا سکیں گے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ آدمی کے لیے بڑے خطرے کی بات ہے۔ اگر کسی کو کوئی بیماری ہے، مثال کے طور پر آدمی گیس کا مریض ہے یا شوگر کا مریض ہے یا اور بھی کوئی دوسری تکلیفیں ہیں، تو ڈاکٹروں سے، اور ڈاکٹر بھی واقعی ڈاکٹر ہونا چاہیے جو جسم انسانی سے واقف ہو، انسانی اعضاء و جوارح سے واقف ہو، علم طب اور فن طب کا ماہر ہو، اور پھر اس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہو، خوف ہو، ایمان و اسلام سے لگاؤ ہو، اور روزہ کو بھی جانتا ہے۔ روزہ میں خود کتنے فوائد ہیں، کتنے برکات ہیں کہ بڑے بڑے ماہرین اس کے برکات کو بیان نہیں کر سکتے ہیں۔
بھوکا رہنا فاقہ کرنے کے بھی خود جتنے فوائد ہیں اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ رحیم، اللہ سے زیادہ کریم، اللہ سے بڑا مہربان کون ہو سکتا ہے؟ اگر اللہ نے 1 مہینہ کا روزہ دیا ہے تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکیم ہے۔ حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے، اس میں جو حکمتیں ہوں گی وہ انسانی ذہن وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ دیا ہے تو اس میں بے شمار حکمتیں ہیں اور بے شمار مصلحتیں ہیں۔ تو اگر ہمارے پاس کوئی عذر ہے تو واقعی ہمیں ماہر لوگوں سے مشورہ کرنا چاہیے۔ ہاں اگر وہ کہہ دے کہ واقعی آپ کے لیے روزہ نقصان دہ ہے، طب کی روشنی میں، دین کی روشنی میں ساری چیزوں کو ایک جگہ جمع کر کے، تو واقعی ہم معذور ہیں۔ ہم صحت کے دوران بعد میں روزہ کی قضا کر لیں، ان دنوں کے اندر ہم معذور ہیں۔ ہم کھا پی سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ذمہ داری ہے کہ ہماری کسی حرکت سے روزہ کی توہین نہیں ہونا چاہیے، روزے داروں کی توہین نہیں ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یاد رکھیے عذر اور معذوری بندہ اور اللہ کے درمیان ایک معاملہ ہے۔ دنیا کے لوگ آپ کو معذور سمجھ دیں، لیکن سمجھ لیں، لیکن اگر ہم اللہ کے یہاں معذور نہیں ہیں تو ہم کو جنت میں دنیا والے لوگ پہنچانے والے نہیں ہیں۔ آخرت کے حساب دنیا کے کسی ذمہ دار آدمی کے ہاتھ میں نہیں ہوگا۔ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، کل قیامت کے دن سارا معاملہ تنہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہوگا۔ تو ہم کو اللہ کے ہاں جواب دینا ہے۔ ایک ایمانوار والے کی ذمہ داری ہے کہ روزہ چھوڑنے سے پہلے وہ اپنے دل کو اچھی طرح سے اطمینان کر لے کہ خدا کے ہاں ہم کیا جواب دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ يُصْلِحْ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ يَكْفِهِ اللَّهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ، کہ آدمی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے معاملات کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہیں اس کو درست کرے۔ آگے ہے کہ جب بندہ اپنے معاملات کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے درست کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے درمیان معاملات ہیں اس کو بھی درست کر دیں گے۔ تو یہ ایک معاملہ ہے، ایک لگاؤ ہے، ایک اندرونی تعلق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ بندہ کو چپ کے اپنے رب سے بھی بات کرنا چاہیے کہ اے رب، کیا ہم واقعی آپ کے سامنے میں معذور ہیں؟ میں نے اپنے پیر و مرشد محسن الامت حضرت اقدس شاہ مفتی عبداللہ صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ حضرت شوگر کے بہت زیادہ مریض تھے، شوگر ان کا بہت زیادہ بڑھا رہتا تھا۔ آپ انسولین لیتے تھے، سوئی لیا کرتے تھے گوشت کے اندر، لیکن اس کے باوجود بھی دیکھتے تھے کہ روزے کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے، اور روزے کی حفاظت کے لیے آپ ڈاکٹروں سے مشورہ بھی کیا کرتے تھے۔ بحیثیت مسلمان ایک ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ روزے کی حفاظت کی فکر کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ آدمی جب آخرت سے محبت کرتا ہے تو دنیا کا نقصان اٹھا لیتا ہے، اور جب آدمی دنیا سے محبت کرتا ہے تو آخرت کا نقصان اٹھاتا ہے۔ آدمی کی جب آخرت کی فکر ہوگی تو دنیا کے نقصان کو، تکلیفوں کو برداشت کرنا سیکھے گا اور برداشت کرنے کی ہمت کرے گا۔ اور جب آدمی کو آخرت کی فکر نہیں ہوگی تو وہ بات میں آخرت کو نقصان پہنچائے گا، اور دنیا کے فائدوں کے لیے آدمی آخرت کو قربان کر دے گا۔ اور رمضان المبارک آنے سے پہلے یہ بھی ذہن بنانے کی ضرورت ہے۔ بہت مرتبہ لوگ کام کاج کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم مزدور ہیں، ہم کو کام کرنا پڑتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، 11 مہینے تک ہمیں رمضان المبارک کے لیے پلان بنانا چاہیے کہ رمضان المبارک کے روزوں کا نقصان نہیں ہو۔ اس کے لیے ہمیں مالی اعتبار سے، معاش کے اعتبار سے بھی ذہن بنانے کی ضرورت ہے کہ ہم 11 مہینے اپنا ذہن اس طرح تیار کر لیں کہ رمضان آئے تو اگر خدا نخواستہ کسی کمزوری کی وجہ سے رمضان میں ہم بھرپور کام نہیں کر سکتے ہوں، جسمانی کمزوری کی وجہ سے، تو ہم دنیا کا نقصان گوارا کر لیں، لیکن روزہ کا نقصان ہم گوارا نہ کریں۔ اگر ہم ذہن بنائیں گے تو انشاءاللہ مالی مسائل کے تعلق سے بھی راستے ہموار ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑ دے گا
تو وہ اس کے بعد سال بھر بھی روزہ رکھے گا لیکن ایک روزے کی تلافی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کے روزوں کی انتہائی فکر کرنا چاہیے۔ بتائیے کہ ایک روزہ کا بدلہ سال بھر کا روزہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک روزے کی تلافی کے بدلے میں اگر آدمی سال بھر تک روزہ رکھتے رہے گا پھر بھی ایک رمضان المبارک کے دن کی اور ان کی راتوں کی اتنی اہمیت ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، جہاں خود روزہ رکھنے کی ذمہ داری ہے، روزہ کے حفاظت کی ذمہ داری ہے، وہیں روزے داروں کی ایک یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ جہاں اپنے روزے کی فکر کرے وہیں سماج اور معاشرہ کے جو روزہ دار ہیں ان کے لیے افطاری کا بھی انتظام کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی روزہ دار کو افطار کرا دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے بچا دیں گے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور جس روزہ دار کو وہ افطار کرائے گا اس کے روزے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی عطا فرمائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے تو ہر آدمی ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی کو افطار کرا دے اور مالی اعتبار سے ایسی سہولت ہو کہ کسی کو کھلا پلا دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، آدمی کا اصل جذبہ ہے، آدمی کے پاس جیسی صلاحیت ہے اسی اعتبار سے وہ روزے دار کو افطار کرا کر ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ یہ ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اگر خلوص نیت کے ساتھ آدمی کے پاس ایک کھجور ہے، کسی کو ایک کھجور کھلا کر اگر افطار کرا دے رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی یہ اجر عطا فرما دیں گے۔ کسی کے پاس کچھ میسر نہیں ہے، پانی کا ایک گھونٹ لے جا کر کسی روزے دار کے سامنے میں پیش کر دے گا اور اس سے افطار کرا دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو اس کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ دودھ کی لسی بنا کر اگر کسی روزے دار کو افطار کرا دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب اس کو عطا فرما دیں گے اور اس اجر کا مستحق فرما دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ روزے میں اپنے نوکر، اپنے مزدور اور اپنے ملازم کے کام کو ہلکا رکھو۔ عام دنوں کے اندر ہم کسی سے کام کراتے ہیں، کسی ملازم اور کسی نوکر کو رکھتے ہیں تو اس سے زیادہ بوجھ کا کام لیتے ہیں۔ رمضان المبارک میں ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے ملازم کے اوپر ہلکا بوجھ رکھیں، اس سے کام کم لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے بس رمضان المبارک دیکھتے دیکھتے ہمارے سامنے میں آنے والا ہے۔ گنتی کے چند دن باقی رہ گئے ہیں۔ ہمیں ان دنوں کی قدردانی کے لیے ذہن بنانا چاہیے۔ سحری کا اہتمام ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری میں برکت ہے، یہ کوئی عام کھانا نہیں ہے بلکہ سحری کھانا عبادت ہے، برکت کا کھانا ہے۔ دل نہیں کر رہا ہو پھر بھی ایک گھونٹ پانی، ایک کھجور کھا کر کسی نہ کسی طور پر سحری کا اہتمام کرنا چاہیے، اور افطار کے وقتوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے عین اس حالت میں جب کہ آدمی کے سامنے میں رنگ برنگ کا کھانا رکھا ہوا ہے، مختلف انواع و اقسام کے پھل فروٹ دسترخوان پر سجے ہوئے ہیں، آدمی بھوک پیاس کے شدت کے اندر مبتلا ہے۔ اس بھوک اور پیاس کی شدت میں ایک بندہ اپنا دھیان کھانوں سے ہٹا کر اگر تھوڑی دیر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ کر لیتا ہے اور اللہ سے کچھ مانگ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا پسند آتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس لیے ہمیں سحری کے بھی اہتمام کی فکر کرنا چاہیے اور افطار کے بھی اہتمام کی فکر کرنا چاہیے، اور 5 وقت کی نمازوں کے ساتھ ساتھ تراویح کے بھی اہتمام کی فکر کرنا چاہیے، اور اس دن اور اس رات کے اندر قرآن کی تلاوت کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ قرآن مقدس اسی مہینے میں پورا کا پورا لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ یہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے فرمایا ہے یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، رمضان میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ آج ہمارے درمیان شب برات سے پہلے کچھ دنوں کے اندر جو قرآن کی تلاوت کا اور پڑھانے کا شور و ہنگامہ ہوتا ہے وہ بھی ایک عجیب رواجی اور رسمی ہنگامہ ہوتا ہے۔ لوگ شب برات سے 2-4 روز پہلے
قرآن پڑھا کے بالکل مطمئن ہو جاتے ہیں، یہ ہم سب کے لیے بہت بڑے دھوکے کی بات ہے۔ رمضان المبارک کا معمول تو ہمیں سال بھر ہونا چاہیے، 1 صفحہ پڑھ لے، 2 صفحہ پڑھ لے، 1 پارہ پڑھ لے، آدھا پڑھ لے، سال بھر معمول ہونا چاہیے۔ لیکن خصوصیت کے ساتھ اس مبارک مہینے کے اندر ہمیں قرآن کی تلاوت کا خوب سے خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مبارک مہینے میں ہمیں کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنا چاہیے۔ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کثرت سے ورد پڑھے۔ آپ نے فرمایا کثرت سے اس مہینے میں استغفار کرنا چاہیے۔ ہم اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مبارک مہینے میں آدمی کو زیادہ سے زیادہ جنت مانگنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ جہنم سے پناہ مانگنا چاہیے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس لیے ہم اپنے ذہن بنائیں، اپنی فکر یہ بنائیں کہ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، برکتوں کی بارش ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دن اور رات کے اندر دعائیں قبول کرتے ہیں۔ اس کا منٹ اور اس کی گھڑی ہم سے ضائع نہیں ہونے پائے۔ اگر ہم نے غفلت کی زندگی اختیار کیا، رمضان اچانک اگر آیا اور اچانک چلا گیا، کس طرح آیا کس طرح گیا ہمیں خبر نہ ہوئی، تو میرے بھائیوں اور بزرگوں یہ ایک مہمان ہے جو اللہ کے پاس سے آنے والا ہے، پھر واپس اللہ کے پاس جائے گا، ہماری ناقدریوں کی بھی داستان سنائے گا اور ہماری قدردانیوں کی بھی کہانی یہ مبارک مہینہ اللہ کے پاس جا کر سنائے گا۔ اگر ہم نے قدر کیا ہوگا تو ہم واقعی مبارک آدمی ہوں گے اور اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کے مستحق ہوں گے۔ اگر ہم نے ناقدری کی ہوگی تو حضور نے فرمایا وہ آدمی انتہائی محروم ہے، وہ آدمی انتہائی بدبخت ہے جس نے رمضان المبارک کے اندر بھی خدا کی رحمت حاصل نہ کر سکا۔ وہ آدمی انتہائی محروم ہے جو اس مبارک مہینے کے اندر بھی مغفرت حاصل نہ کر سکا اور محروم کا محروم رہا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو سب لوگوں کو جو مبارک مہینہ رمضان المبارک کا آنے والا ہے اس کی دل کی گہرائیوں سے قدردانی کی فکر عطا فرمائے۔ ہم ابھی سے ذہن بنائیں نماز کے اہتمام کا، قرآن مقدس کی تلاوت کا اہتمام کا، گناہوں سے چھوڑنے کا، نظروں کی حفاظت کا، اپنی زبان پر کنٹرول کا، اپنے اعضاء و جوارح پر آج سے ہم لگام دینا شروع کر دیں کہ رمضان المبارک کا ہمیں بھرپور طریقہ پر استقبال کرنا ہے۔ آج مہمانوں کے بارے میں میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہم مہمانوں کے درجے کے اعتبار سے اس کا استقبال کرتے ہیں، اس کے لیے دسترخوان کی تیاریاں کرتے ہیں، اس کے لیے بستر کرسی کا اسی اعتبار سے تیاریاں کرتے ہیں، جبکہ وہ ہمارے اور آپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں اور ہمیں مہمانوں کے درجوں کے حساب سے تیاریاں کرنا بھی چاہیے۔ لیکن رمضان اللہ کا مہمان آ رہا ہے، اس کے لیے ہمیں کیا ذہن بنانا چاہیے، اس کے لیے ہمیں کیا تیاریاں کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے شعبان کے آخری دنوں کے اندر اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذہن مبارک کو رمضان کی تیاری کی طرف مبذول کراتے تھے، پھیرتے تھے۔ میرے دل میں بھی یہ بات آئی ہے کہ میں اس سنت کو ادا کروں اور یہ رمضان المبارک شعبان المعظم کے جو آخری دن ہیں اور ان قریب رمضان ہمارے سامنے میں آیا ہے تو رمضان المبارک کا کچھ تذکرہ کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور ان باتوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔